مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے چلا ہوں کہ نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ دل میں آ میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. میری خواہشیں آرزو میرے ارماں، میری ہر خوشی تیری خوشیوں پہ قرباں. میرے رب میرے دات مل جاؤ ماوا، میرے شاہ میرے خدا میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. جدھر میں نے دیکھا جسے میں نے پرکھا، تجھے ہر جگہ جگ میں موجود پایا. تو ہر چیز میں ہے نہا میرے مولا، تو ہر شے میں جلوہ نما میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. یہ مانا کہ بندہ یہ عاصی بڑا ہے، مگر تیری رحمت سے پالا پڑا ہے. تیرے عشق کا ایک سوالی کھڑا ہے، شراب محبت پلا میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. میں تب تک نہیں آؤں گا تیرے گھر میں، میں بھٹکوں گا تب تک یوں سارے دہر میں. نگاہوں سے پردہ ہٹا میرے مولا، محمد کا روضہ دکھا میرے مولا. نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. کریموں میں اکرم تیرا مصطفیٰ ہے، شریفوں میں اشرف تیرا مصطفیٰ ہے. جمیلوں میں اجمل تیرا مصطفیٰ ہے، حسینوں میں احسن تیرا مصطفیٰ ہے. قریبوں میں اقرب تیرا مصطفیٰ ہے، کبیروں میں اکبر تیرا مصطفیٰ ہے. تیری ذات بھی ہے ورا میرے مولا. میری نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا. مناجات باری تعالی میں نے رب کے جلوہ دیکھنے کا تذکرہ کیا، لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان رب العالمین کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا. یہ مطالبہ ایک بہت بڑی ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ید بیضا کا معجزہ دیا. اپنا ہاتھ جب گریبان میں دے کر نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ اپنا عصا فرعون کے دربار میں ڈالتے ہیں تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ پیغمبر جب فرعون کے لائے ہوئے جادوگروں کے مقابلے پر اپنا عصا ڈال دیا تو ان جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام کے تمام سانپوں کو نگل جاتا ہے. وہ حضرت موسیٰ پیغمبر جب اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں تو 12 چشمے بہہ جاتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ پیغمبر جب اپنا عصا دریا پر مارتے ہیں تو 12 چشمے نکل پڑتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جن کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا. وہ رب کو دیکھنے کی التجا کرتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، کہ موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے اور میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ مستقیم رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے، لیکن اگر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھا تو سمجھ جانا کہ آپ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو رب کا دیدار، رب کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے، تو آپ اندازہ لگائیں گے اتنے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا جلوہ نہیں دیکھ پائے تو رب کا جلوہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن آپ اس آدمی کے اور اس انسان کے اور اس عظیم شخصیت کے مقام کا اندازہ لگائیں جس نے رب کا جلوہ جا کر دیکھا، سامنے بیٹھ کر دیکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جو حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کے موقع پر 10 مرتبہ رب الہی کا دیدار فرمایا۔ یقیناً رسول اکرم علیہ السلام سے بڑا مقام اس دنیا میں نہ کسی کا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انداز اپنے رب ہونے کی اور اپنی ربوبیت کے لیے اختیار کیا ہے، وہی انداز اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہ میں تمام انسانوں کا رب ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اس طرح میں تمام انسانوں کا رب ہوں، اسی طرح آپ تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کا اعلان یوں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا پالنہار ہوں۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طرز اختیار کیا اور یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جس طرح میں تمام جہانوں کا رب ہوں اسی طرح آپ تمام جہانوں کے پیغمبر ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے خالی نہیں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ بڑے عالم 4 ہیں، عالم ارواح جہاں انسان کی روحیں ہوتی ہیں، دوسرے عالم دنیا جہاں ہم اور عام موجود ہیں، عالم آخرت، عالم برزخ، انسان کو موت آتی ہے، موت آنے کے بعد انسان برزخ میں قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک عالم آخرت آئے گا جب قبروں سے اٹھا کر انسان کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان 4 بڑے عالموں میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی ہے۔ عالم ارواح کا عام منظر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کا اقرار کراتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمام کائنات سے اللہ تعالیٰ اقرار لیتے ہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اقرار کرتا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ عہد لیتے ہیں کہ آخری پیغمبر جب میرا تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے لیے لازم ہوگا کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی نصرت اور مدد بھی فرماؤ گے۔
تو تمام پیغمبروں نے اقرار نہ کہا، تمام پیغمبروں نے اقرار کیا کہ اگر ہمارے زمانے میں محمد رسول اللہ آئے تو ہم آپ کی پیغمبری کو تسلیم بھی کریں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی نصرت و امداد بھی فرمائیں گے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی پیغمبری کا اقرار کرایا ہے۔ اب عالم دنیا میں آپ دیکھیں، عالم دنیا میں اس کی مثالیں بے شمار ہے۔ بس میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا، ایک تھیلا کھولا، اس تھیلے سے اس نے گو نکالی اور رسول اکرم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر یہ گو آپ کو آخری پیغمبر مان لے، آپ کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مان لے تو میں آپ کی نبوت کا اقرار کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ گو جو جواب دے رہی تھی، ہم سوال و جواب دونوں سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گو سے معلوم کیا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو وہ جواب دیتی ہے جو عرش کا مالک ہے، جو زمین کا بادشاہ ہے، جو سمندروں میں راستے بنانے والا ہے، جو راضی ہونے پر جنت دیتا ہے اور ناراض ہونے پر جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے سوال کیا کہ من انت، میں کون ہوں؟ تو اس گو نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو ایک گو بھی جانتی ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتی ہے۔ تو جانور بھی پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ جب بندہ عالم قبر میں جائے گا، برزخ میں جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو بندہ جس طرح یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اسی طرح یہ جواب بھی دیتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام ہیں۔ تو عالم قبر میں بھی رب کی ربوبیت بھی ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت بھی ہے، اور پھر عالم آخرت میں جب انسان جائے گا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائے لگائے ہوئے ہوگا، یا رب پکار رہا ہوگا، مگر کسی نبی کو جرأت نہیں ہوگی۔ آخر محمد رسول اللہ کے پاس امتی جائیں گے اور ان دنیا والوں کی سفارش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور آپ کی سفارش پر رب کی بارگاہ میں لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ تو ان چار بڑے عالموں میں جس طرح رب کی ربوبیت ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں تمام جہانوں کا رب ہوں، آپ تمام جہانوں کے پیغمبر ہیں۔ مشرق ہو کہ مغرب، شمال ہو کہ جنوب، ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں، درودوں میں، سلاموں میں، ہر جگہ جہاں جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتا ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذرہ آپ کی مصطفائی سے خالی نہیں رکھا، آپ کو قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ ایک دعا دیکھیں جو مشرکین مکہ کرتے ہیں، ان کا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مشرکین مکہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں، اگر ان کا لایا ہوا دین برحق ہے تو اے خدا ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام سچے ہیں، آپ کا لایا ہوا دین برحق ہے، اس کے باوجود مکے والے دعا کرتے ہیں لیکن عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب اس لیے نہیں بھیجا، اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ جب نبی دائرہ نبوت میں ہو اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا۔
پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، قوم کے اندر رہتے ہیں، مگر عذاب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آپ کو کشتی میں سوار کراتے ہیں، اور کشتی میں سوار کرانے کے بعد آپ کو دائرہ نبوت سے نکالا جاتا ہے۔ جب حدود نبوت سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور پوری قوم کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم اور بستی کے اندر موجود ہیں، مگر عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرما دے صبح کے وقت میں اپنی بستی کو چھوڑ دینا۔ جب صبح میں حضرت لوط علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکلتے ہیں اور دائرہ نبوت کو پار کر جاتے ہیں، اللہ کی جانب سے عذاب آتا ہے اور آپ کی تمام بستیوں کو آسمان پر لے جا کر نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر بے انتہا ظلم کیا جاتا ہے، مگر فرعون پر عذاب نہیں آتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ دیتے ہیں اور دریا پار کر جاتے ہیں، جیسے ہی دائرہ نبوت سے آپ نکلتے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے اور پورا لشکر ماں فرعون کے غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے، جب نبی دائرہ نبوت میں ہو اس وقت عذاب نہیں آتا، دائرہ نبوت سے نبی کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد عذاب الہی آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم مکے والوں کی دعا کرنے کے باوجود ان لوگوں پر عذاب اس لیے نہیں آتا، اس لیے کہ آپ دائرہ نبوت میں اور حدود نبوت کے اندر موجود ہیں۔ جب تک آپ حدود نبوت میں ہوں گے ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، آپ طائف چلے گئے۔ طائف میں جانے کے بعد تو آپ مکے میں نہیں رہے، ان لوگوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر اندفیم عذاب اس لیے نہیں آیا کہ آپ جس طرح مکے کے نبی ہیں اسی طرح آپ طائف کے بھی نبی ہیں۔ دائرہ نبوت آپ کا صرف مکہ نہیں ہے، آپ کے دائرہ نبوت میں طائف بھی داخل ہے۔ آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں چلے گئے، اب تو آپ مکہ اور طائف میں نہیں ہیں، اب تو مکے والوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر عذاب نہیں آیا، اسی لیے کہ آپ صرف طائف کے نبی نہیں ہیں، آپ مکے کے نبی نہیں ہیں، آپ مدینے کے بھی نبی ہیں۔ مدینہ بھی آپ کی حدود نبوت میں داخل ہے اور آپ کے دائرہ نبوت میں ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، اسی لیے کہ انت فیہم، آپ ہر جگہ کے نبی ہیں۔ آپ مدینے سے نکلتے ہیں، بدر جاتے ہیں، احد جاتے ہیں، تبوک جاتے ہیں، حنین جاتے ہیں، مگر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ بدر کے بھی نبی ہیں، احد کے بھی نبی ہیں، تبوک کے بھی نبی ہیں، حنین کے بھی نبی ہیں۔ بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام ملک شام چلے جاتے ہیں، فلسطین کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں اور بیت الاقدس میں تمام پیغمبروں کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کراتے ہیں۔ اب تو آپ نے پورا عرب کا علاقہ چھوڑ دیا، دوسرے علاقے میں چلے گئے، اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر عذاب پھر بھی نہیں آیا، اسی لیے کہ ملک شام اور فلسطین بھی آپ کی حدود نبوت کے اندر داخل ہے۔ آپ دائرہ نبوت سے نکلے نہیں ہیں، اس لیے عذاب آیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف زمین کو چھوڑ دیا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، سدرہ سے آگے آپ عرش الہی تک پہنچ گئے۔ اب تو آپ دنیا میں نہیں رہے، اب تو عرش الہی پر چلے گئے، رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو عذاب آ جانا چاہیے، مگر عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ آپ صرف زمین کے نبی نہیں، آپ آسمانوں کے نبی ہیں، آپ سدرہ کے نبی ہیں، آپ عرش معلیٰ کے نبی ہیں۔ آپ کا دائرہ نبوت دنیا نہیں ہے، بلکہ آسمان اور سدرہ اور عرش الہی بھی آپ کی حدود نبوت میں داخل ہے، اس لیے آپ وہاں چلے جاتے ہیں، مگر عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تمام کی تمام جگہ آپ کی حدود نبوت کے اندر داخل ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، بیمار ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہوئی، درود و سلام پڑھ کر آپ کو روضہ اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کر دیا گیا۔ آپ قبر کے اندر چلے گئے، لیکن عذاب پھر بھی نہیں آیا۔
اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر انت فیہم، آپ جس طرح دنیا کے نبی ہیں اسی طرح عالم برزخ عالم قبر کے بھی نبی ہیں، اس لیے آپ کے قبر میں جانے کے باوجود بھی امت پر عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت صرف یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عالم قبر اور عالم برزخ بھی آپ کا حدود نبوت ہے۔ بہرحال یہ آپ کی وسعت نبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اسی لیے تو دنیا والے نہیں آسمان والے بھی آپ کا حکم مانتے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ کی شان اور آپ کا مقام اس وقت پہچان گیا تھا جب آپ پالنے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ چاند کو دائیں طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند دائیں طرف ہو جاتا ہے، آپ بائیں طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند بائیں طرف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلا رہا تھا۔ تو یہ مقام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمغار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہر عمل کی بصارت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، رات رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حدیث، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، گھر میں سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نزہت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکہت میرا مصطفیٰ، ہے نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا مقام بلند عطا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں طفیل محمد سے، اور جب رب معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ بھی کوئی ہستی ہیں جن کے صدقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میری نگاہ عرش الہی پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی وقت پہچان گیا تھا کہ جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو اس سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، اسی لیے میں نے آپ کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو مقام بلند عطا کیا ہے، آپ کے صدقے سے ہمیں رمضان ملا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، آپ کی برکت سے ہمیں قرآن ملا جو تمام کلاموں کا سردار ہے، آپ کی برکت سے ہمیں شب قدر ملی جو آج آنے والی ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کو یاد رکھا جائے، آپ کے صدقے اور وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں اور بکثرت آپ پر درود پڑھا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی، اللہ کے فرشتے بھی اور ایمان والے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ آپ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو کیا ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ ہم آپ کے لیے درود شریف پڑھیں؟ اس لیے آپ سبھی حضرات ایک بار بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وما علینا الا البلاغ۔